الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء فلا تذهب نفسك حسرات علیہم ان اللہ علیم بما یصنعون. محترم حاضرین، آج شموگا کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، مجھے کافی تاخیر سے عنوان معلوم ہوا کہ منہج سلف اور اتحاد امت. ایک اہم بنیادی اور دین کے ستونوں میں سے ایک ستون کی حیثیت رکھنے والا ٹاپک ہے، عنوان ہے امت مسلمہ کی کامیابی، ناکامیابی، مضبوطی اور کمزوری کی ایک بنیاد ہے یہ عنوان. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، منہج سلف کے تناظر میں کل رات میں ہاسپیٹ میں خطاب ہوا. اس ضمن میں نے جو باتیں کہی صرف تھوڑا سا اشارہ کروں کہ قرآن کی بعض آیات کی روشنی میں کفار و مشرکین کا منہج بتایا میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کا طریقہ کیا ہے. جو سمجھ میں آیا باپ دادا کے حوالے سے اسے پیش کر دیا. سورہ زخرف کی آیتوں کے حوالے سے میں نے بتایا کہ ان کے مختلف اقوال، جس میں سے ایک یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس بات کا انہوں نے دعویٰ کیا. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر کے رد کیا کہ بیٹی خود ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. اور انہوں نے ملائکہ کو جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں کہا. تو اس پر اللہ نے ان سے کچھ سوالات کیے. اس میں پہلا سوال کہ اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون، کہ کیا وہ فرشتوں کی تخلیق کے وقت موجود تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں ہیں؟ ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا. اس سے استدلال کر کے میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر عقیدے کے تعلق سے، دین کے تعلق سے ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں اسے بساتے ہیں، مانتے ہیں کہ ایسا ہے، تو آپ کیوں مانتے ہیں اللہ سوال کرے گا. آپ کے پاس کوئی گواہی ہے کیا؟ اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. اپنے گناہ کو اللہ کی طرف منڈ دیا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے. اس کی تفصیلی گفتگو میں نے کی. آگے اللہ نے کہا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس اٹکل پچو اندازی ٹولہ بول رہے ہیں. انہم الا یخرصون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ عقیدے کی باتیں علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر آپ ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی مرد کوئی عورت، دین کی بات، شیطان، جن، فرشتے، جنت، جہنم، آخرت، اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں کچھ بھی کہہ رہے ہیں، علم ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دلیل دینا پڑے گی. اللہ نے اگلا سوال کیا ان سے کہ کیا ان کے پاس پہلے کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی کتاب ہے جس کو وہ پکڑے ہوئے ہیں؟ فہم مستمسکون. یعنی اگر آپ کوئی عقیدہ دین اختیار کیے ہیں تو آپ کے پاس کتاب کی دلیل ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں تھی تو اللہ نے آگے کہا کہ جب ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں یہ مانتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، ایک منہج اور دین پر پایا، اسی کو اختیار کر رہے ہیں، اسی کی اقتدا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی نے کہا کہ اگر اس سے بہتر ہدایت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیا تب بھی نہیں مانو گے؟ تو کہا کہ نہیں. قوموں نے کہا ہم آپ جو لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں.
ہر نبی کی قوم نے یہی جواب دیا. دلیل نہیں ہے, نبی کے پاس دلیل ہے, لیکن نبی کی دلیل کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لائے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں, باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے ہیں. یہ کفار و مشرکین کا منہج ہے. یہود و نصارہ کا ذکر کیا قرآن نے, بتایا کہ دیکھیے یہود نے اپنے علماء اور رہبان کو رب بنایا, ان کی تقلید کر کے فرقے بن گئے. ہاں, نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا. یہود نے ان کو نہیں مانا تو ان کو نبی بھی نہیں مانا, جو تھے وہ بھی نہیں مانا یہود نے, جو تھے نصارہ نے اس سے زیادہ بڑھا دیا, اللہ سے ملا دیا. دونوں گمراہ, دونوں کافر. ایک نے انکار کر کے کفر کیا, ایک نے اللہ سے ملا کر اللہ کا بیٹا اور الہ بنا کر کفر کیا. دونوں کافر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, قرآن نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے, انہوں نے کفر کیا. حضرت عیسیٰ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے, پیغمبر تھے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزانہ طور پر. اللہ نے رد کیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بنیاد پر تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, ان کی مثال ان کے جیسی ہے, پھر ان کو کیا مانو گے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اگر چاہے تو عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, دنیا کے تمام لوگوں کو تباہ کر دے, ہلاک کر دے. کون پوچھنے والا ہے؟ کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اس نے کسی کو بیٹا بیوی نہیں بنایا. قرآن میں یہ مضامین بالکل صاف ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو نصارہ بولتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی اور ایک اعلیٰ مقام کی گستاخی کر رہے ہیں. ٹھیک ایسے ہی آج مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں شیخ جو ہیں وہ غریب نواز ہیں, فلاں حاجت روائی کر دیتے ہیں, مشکل کشائی کر دیتے ہیں, ان کی قبر پہ جاؤ, ان کو پکارو تو ان کے حوالے سے جو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے, ان کے نام کی گنڈے تعویذ پہن لو تو کام بن جاتا ہے. ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت قوت دے دی تھی کہ مردے کو زندہ کر دے میں, وہ ان کا یہ نام ہے, ان کا وہ نام ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, قرآن نے کہا نا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بھی اور سورہ نجم میں بھی, یہ نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا کہ یہ خواجہ ہے, یہ غریب نواز ہے, یہ مشکل کشا حاجت روا. اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. نبی کو بھی اللہ کا کوئی اختیار پاور اور صفت میں شرکت شامل نہیں ہے. کہاں سے لائے تم؟ کوئی دلیل, اللہ نے کہا کوئی دلیل نہیں ہے. تو بغیر دلیل کے بزرگوں کو اللہ سے ملا دینا, علماء کو ایسا مان لینا کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ابھی ہم کو کھینچ کر جنت میں لے کے چلے جائیں گے, کچھ بھی کر لو, نماز مت پڑھو, روزہ مت رکھو, ظلم کرو, عورتوں کے حق کو کھا لو, بیوی پر ظلم کرو, شوہر پر ظلم کرو, بچوں کے حقوق ادا نہ کرو, اور بچ جاؤ گے کیونکہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور پیر صاحب نے گارنٹی لی ہے کہ جنت میں ضرور لے جائے گے اپنے مرید کو. کتنا غلط دین سمجھ رکھا ہے. انبیاء کے دین کو پلٹ دیا لوگوں نے. یہ کون سا منہج ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا منہج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہود و نصارہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت 73 میں بٹے گی. تو 72 فرقے میں جو بٹے اسی کے طریقے پہ 73 فرقے میں لوگ بٹیں گے. یہ ماننے والے یہود و نصارہ کے منہج پر ہیں. منہج سلف ہم گفتگو کر رہے ہیں. منہج سلف کے مقابلے میں کون کون سے منہج دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں. اور ہم اور آپ مسلمانوں کی آج اکثریت, منبر رسول سے بات کہہ رہا ہوں, احساس ذمہ داری اللہ کے سامنے جواب دہی کے پورے احساس کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, تھوڑا سا غور کیجئے, آپ مرد اور حضرات بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں کہ دین آپ کون سا اختیار کر رہے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی طرح کھائیں گے, پیئیں گے, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. نہیں, میں نے ابھی جو آیتیں پڑھی اس کا تذکرہ کہ ہمیں اللہ کے سامنے پھر سے زندہ ہونا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, جنت اور جہنم میں سے کسی ایک ٹھکانے پر جانا ہے. اگر جہنم سے بچنا ہے تو یہ سوال پہلے حل کرنا ہوگا کہ ایک طرف کافروں کا منہج ہے, ویسے زندگی گزار رہے ہیں, عقیدہ اور عمل اختیار کر رہے ہیں جیسے کافر ہیں. میں نے اس کا اشارہ کیا. اللہ نے سوال کیا کہ آپ کچھ بھی مان لو نہیں چلے گا, جس کو جو مان لو, ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کی جہاں آستھا ہے, عقیدت ہے, جس کو مان لیا تو اس کو ماننے دو, نہیں چلے گا. دلیل چاہیے, پروف چاہیے. پیدا کرنے والے نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا, آپ کو اپنا اختیار نہیں دے دیا کہ جو سمجھ میں آئے مان لو. کسی کو بھی ابا بول دو, کسی کو بھی امی بول دو. تو ابا کسی کو نہیں بول سکتے تو الہ کیسے کسی کو بنا سکتے ہو؟ پوجا کے لائق کسی کو مان سکتے ہو؟ یوں ہی مان لو گے کہ کسی کو سمجھ میں آیا تو آپ کی پوجا کرے, کسی کی سمجھ میں آیا تو کسی جانور کو پوجنے لگے.
देवी देवता को पूजने लगे, सूरज चांद को पूजने लगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसने इन सबको बनाया वो आपसे पूछेगा कि क्यों माना उसको। ये कुफार का मनहज था। अल्लाह ने कुछ लोगों को नबी बनाया, कुछ लोग पीर हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, नेक और सालेहीन हैं, उनको नेक तो बनाया, इलाह नहीं बनाया। अल्लाह ने उनको आला मकाम दिया, उनको मोजज़ात दिए, उनको करामात दी, उनको ऊंचा मकाम और फजीलत और तकर्रुब का दर्जा दिया, लेकिन उनको अपनी सिफात में हिस्सेदार नहीं बनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन हैं, रसूलों के सरदार हैं। क़यामत के दिन गुनहगारों की सिफात की इजाजत मिलेगी, सिफात करेंगे। बहुत सारी खुसूसियात है, लेकिन अल्लाह नहीं है, अब्द है, माबूद नहीं है। वो भी अल्लाह की इबादत करते थे, वो भी अल्लाह से मांगते थे, उनको भी सर में दर्द होता था, बुखार होता था। अल्लाह होते तो ये नहीं होता। अल्लाह की खुसूसियात होती तो कुफार और मुशरिकीन धोखा नहीं दे पाते कि साहबा को धोखे से ले जाए कत्ल कर दिया, उम्मुल मोमिनीन पर इल्जाम लगा दिया, महीने भर परेशानी के हालत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सगे चचा की मेहनत कर रहे हैं कि ईमान ले आए, आखिर वक्त में कलमा पढ़ लो, अल्लाह के सामने हुज्जत पेश करूंगा। अबू जहल ने कहा क्या बाप दादा के दिन से फिर जाओगे? चचा ने कहा नहीं, मैं बाप दादा का दिन नहीं छोड़ूंगा। नबी ने कहा कि मैं दुआ करूंगा मरने के बाद। कलमा नहीं पढ़ा, कोशिश की, नहीं पढ़ा। अल्लाह के रसूल को क्या इख्तियार था? कुरान कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन। मोमिन नबी के लिए, मोमिनों के लिए जायज़ नहीं है कि मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार। दहल जाने वाली बात है, दिल को झिझोड़ देने वाली, हिल जाने वाली बात है। किसको? सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, साहिब कौसर, उनसे कहा जा रहा है आपके लिए, मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। वलो कानू उली क़ुरबा, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हों। मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, ये वाज़ेह हो जाने के बाद कि वो जहन्नमी है। सगे चचा, सगे चचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पे गए, रोने लगे। सहाबा ने पूछा माँ बाप हम पर, हमारे आप पर फिदा, आप रो क्यों रहे? कहा कोई बात नहीं है, मैंने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी कि अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत करूं। इसकी इजाज़त अल्लाह ने मुझे दे दी, लेकिन मैंने ये इजाज़त मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, सोचिए शेख मशाइख जो इनके उनके सहारों पर, ये कुफ़ार और मुशरिकीन के, यहूद और नसारा के मनहज पर दीन इख्तियार किए हुए हैं, कुरान हदीस को मानने का दावा किया, मानते मानते नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते ही नहीं है। ये पढ़ते तो ये वाक़या पढ़ते, सही मुस्लिम में है, मैंने अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी, अल्लाह ने दे दी, लेकिन मैंने ये इजाज़त मांगी कि अपनी माँ की, अपने वालिदा की मग़फ़िरत की दुआ करूं, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए रो रहा हूँ। अपनी सगी माँ। अभी कुछ लोग बयान करते हैं अल्लाह के वालिदैन, अल्लाह के रसूल के वालिदैन के ताल्लुक़ से वो अहले फ़तरा में से थे, ये थे, वो थे, बकवास करते हैं। वो इल्मी बहस का मौका नहीं है। मोटी और साफ़ हदीस मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे अब्बा कहाँ है? कहा जहन्नम में। काफिर होने की हालत में, उसका इंतकाल हो चुका था बाप का। दुख हुआ, मुशरिक थे लेकिन बाप तो थे, मोहब्बत थी, दुख रंजीदा होकर जाने लगे। आपने उनको वापस बुलाया। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में जाके पढ़ लीजिए। ये हदीस रसूल बयान कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, और ये चीज़ें बोली भी नहीं जा सकती अपनी तरफ से। किसी मुसलमान को नहीं आप काफिर कह सकते बगैर दलील के, शरायत और माने के उसूलों को सामने रखे बगैर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुला के कहा कि तुम्हारे वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नम में हैं। हिल जाने वाली बात है, कौन किसके काम आएगा। लेकिन आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा मानता है कि फ़लाँ पीर साहब, बुजुर्ग साहब, उनके सिलसिले पर हमने बैत कर लिया तो वो हमको जन्नत में ले जाएंगे। किसी कैसा भी गुनाह कर लिया, शराब पी रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, हुकूक को सलब कर रहे हैं, किसी की ज़मीन हड़प ली, कहीं सूद ब्याज का लेन देन कर रहे हैं, सब पीर साहब माफ़ करवा लेंगे। ये दीन का मनहज, सलफ़ का मनहज, कुरान हदीस का मनहज नहीं है, ये यहूद और नसारा का मनहज है। हाँ, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम मिन दूनिल्लाह। हाँ, अपने उलमा और रहबान को, पीर और मशाइख को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। जो हलाल बोलते हलाल, जो हराम बोलते हराम, जो दीन शरीयत बताते कि ये दीन है वही मानते। कुरान हदीस नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की नहीं मानते। हमारे यहाँ देखिए, किसी मसलक वाला कोई बात को मान रहा है, बिदती इबादत कर रहा है, बिदती त्यौहार मना रहा है, 15 शाबान मना रहा है, रजब के कोंडे भर रहा है,
ابھی یہ محرم الحرام آئے گا، تعزیہ بنائیں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے، نبی نے نہیں بتایا، قرآن حدیث نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، لیکن یہ مان رہا ہے. کس کا منہج ہے؟ یہود و نصارہ کا منہج ہے کہ اللہ نے جو دین نہیں بتایا اس کو دین بنا لیا. اسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. ہمارا عنوان سے کٹا ہوا معاملہ نہیں ہے یہ اختلاف. اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں تو اتحاد کی بنیادیں ہیں کتاب و سنت، اس پر لوگ زیادہ بحث کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ماننے کا کوئی تیار نہیں ہے. اختلاف بگڑتا کہاں سے ہے؟ ان غلط مناہج اور غلط طریقوں سے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، دین میں نئی چیز کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی مخالف چیز اصول کہتے ہیں. ان چیزوں کو جب اختیار کیا امت کے کچھ افراد نے، کچھ گروہوں نے، تو جن نے جو نیا اصول بنایا وہ قرآن و حدیث کے اصول سے الگ ہو گیا، نیا منہج بن گیا، نیا مسلک بن گیا، اس نے اختلاف پیدا کیا. اب جب اس کا ہم رد کرتے ہیں تو آج کے کچھ جو حقیقت میں بے وقوف ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ بہت دانشور ہیں، لکھ لیجئے، یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیوں ان سب چیزوں میں پڑ رہے ہیں؟ امت کے اوپر ایسے حالات ہیں، اختلافی مسئلہ نہ چھوڑیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی توحید اور شرک کی بات بھی مت کیجئے، اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، لوگوں کو شاید بری لگتی ہو، لیکن اس کا بری لگنے کے باوجود میں کہوں گا ان بھائیوں سے جو برا مانتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ٹرول کرتے ہیں، کہ میری اس بات کی تحقیق ضرور کیجیے کہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے. کہ امت میں اس وقت روئے زمین پہ تمام انبیاء کا طریقہ یہ ہے، دعوت توحید سے شروع کرتے تھے. شرک کو کوئی نبی برداشت نہیں کرتا تھا، رد کرتا تھا، اور اس کے بغیر امت کو عزت نہیں مل سکتی، جنت نہیں مل سکتی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. اللہ کے نبی سے جب اللہ نے کہا کہ آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، نبی سے ہلا دینے والی آیت، لئن اشرکت لیحبطن عملک. ہاں، نبی سے اچھا کارنامہ کوئی کرے گا؟ آج آپ کتنا بھی کارنامہ کر لو، کوئی نبی کا کارنامہ انجام اس کے آس پاس پہنچے گا؟ کوئی کتنا بھی بڑا دانشور ہو، کتنے بھی کروڑ اس کے فالوور ہوں، درس قرآن درس حدیث دیتا ہو، کتابیں لکھا ہو، تفسیریں لکھا ہو، 1 کروڑ کتاب لکھی ہو، سب لوگ دنیا کا ہر انسان پڑھتا ہو، نبی کے درجے کے برابر پہنچے گا کوئی؟ کتنا کارنامہ. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ شرک کریں گے، ایک برائی کرو گے، شرک، سارے عمل برباد. لئن اشرکت لیحبطن عملک، قرآن ہے، قرآن. ہاں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، شرک کرو گے سارے عمل برباد. آج ہمارے ہاں شرک ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں شرک کو شرک مت بولو، اس کو مت چھیڑو، اس سے اختلاف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو. نبی نے شرک کا رد کیا، پورا مکہ جو آپ کو امین صادق کہتا تھا، سب سے اچھا انسان مانتا تھا، دشمن بن گیا، ستانے لگا. لیکن شرک پہ کبھی کمزوری نہیں دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا تعلیم ہے؟ مطلب اس میں کوئی مصالحت اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کتنی موٹی صاف سیدھی بات کر رہا ہوں، اور اس میں کچھ لوگ کہیں کہ یہ تو ہم بات تو سن چکے ہیں. لیکن بتائیے کہ آج امت کے لوگ کتنے مانتے ہیں؟ اہل الحدیث کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر میرے علم میں جماعت اہل حدیث، اور اس میں بھی جو لوگ ایماندار ہیں، ہاں، جو لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتے. کچھ لوگ مصلحت والے کے مصلحت کے نام پہ یہاں بھی سودے بازیاں کرنے لگے، جو خالص ہیں. صرف یہی جماعت مجھے نظر آتی ہے جو توحید کو اپنی دعوت کی بنیاد بناتی ہے، توحید کو نبیوں کی طرح. باقی کوئی حکومت بنانے کی بات کرتا ہے، کوئی دوسروں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے. تنظیمیں ہمارے نوجوان ہیں کچھ، ہاں، عجیب و غریب بنیاد، وہ بنیاد ہی نہیں قائم کی جو نبیوں نے تربیت کی. ہاں، جڑ ہے نہیں اور شاخ اور پھل کی بات کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو فضائل کی باتیں کرتے ہیں، یہ پڑھ لو، یہ فضیلت، وہ کر لو، وہ فضیلت. عقیدہ ہے ہی نہیں. ارے جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں رہے گا تو آپ زندگی بھر ایک مرتبہ بھی، ایک لمحہ بھی، 1 منٹ بھی سبحان اللہ الحمدللہ چھوڑے نہیں، آپ کا وہ عمل بیکار ہے. سارے فضائل بیکار ہیں اگر توحید نہیں ہے. سمجھے تو صحیح میں جو بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں تو صحیح دلیل میں صحیح ہے کہ نہیں ہے. کوئی اس دلیل کو تو غلط بتائے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان کہہ رہا ہے، انبیاء کی سیرت کہہ رہی ہے کہ بنیاد دین کی جو ہے وہ توحید ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات تھوڑی طویل ہو گئی، خطبہ جمعہ کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا. ایک طرف کفار و مشرکین کا منہج ہے، دنیا میں کافر پھیلے ہوئے ہیں. ایک طرف یہود و نصارہ کا منہج ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنائی، قبروں کو پختہ بنایا. یہ دین کا طریقہ تعلیم نہیں ہے، منع ہے. اللہ کے رسول نے پختہ قبروں کو توڑوایا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج کو بھیج کر توڑوایا۔ آج امت نبی کو، حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور پکی قبریں بنا رہی ہیں۔ ہم بولے تو برے ہو جائیں گے، تو آپ ہم کو صحیح اور ان کو صحیح مانتے ہیں اور پھر پکی قبریں بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی کرتے ہیں۔ کیا مانا جائے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کون سا منہج ہے؟ تو شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں جو نئے نئے اصول بنا کے جنہوں نے فرقے اختیار کیے، قرآن حدیث کو بنیاد بنانے کی بجائے، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کی بجائے، نئے عقیدے، نئے اصول، بدعتیں جنہوں نے اختیار کی، وہ سلف کے، قرآن کے، حدیث کے منہج پر، طریقے پر نہیں ہیں۔ وہ جنت کے راستے پہ بالکل نہیں ہے، وہ جہنم کے راستے پہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ مانتے ہیں نا یہ حدیث سب لوگ؟ پوچھ رہا ہوں، مانتے ہیں نا جی؟ اب اس حدیث کو مانتے ہیں تو اس کا ترجمہ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے 73 میں سے 72 جہنم والے راستے پہ ہیں، اور جنت والے راستے پہ کتنے ہیں؟ ایک۔ آج ہمارے آپ کے درمیان ایسے دانشور پیدا ہوئے جو بولے کہ نہیں نہیں، وہ جو کر رہا ہے کرنے دو، وہ قبر پوج رہا ہے، وہ تعزیہ بنا رہا ہے، وہ رجب کے کونڈے بنا رہا ہے، وہ بزرگان دین کو پکار رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، کسی کو غریب نواز، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، کوئی بات نہیں، کرنے دو، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، رد مت کرو۔ وہ اپنے دین پہ عمل کر رہا ہے، آپ اپنے پہ کرو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ 73 جو کرتے رہیں گے سب کو اپنا اپنا کرنے دینا، کسی کا رد نہیں کرنا؟ ایک موٹا سمپل سا سوال ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور یہ سیریس ہونے کی بات ہے۔ یہ اہل حدیث مولوی ہے، یہ ہمارے مولانا کا رد کر رہا ہے، آپ مجھے بول کے گالی دے کے چپ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو تسلی دے دیں گے۔ مجھے بتائیے کہ آپ کی اس بات کے کہنے سے کیا ہمارے پرابلم سالو ہوں گے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پہ ہم نے عمل کیا؟ کیا مرنے کے بعد ہم اللہ کو جواب دے لیں گے کہ نہیں وہ تو مولوی اس مسلک کا تھا، ہمارا رد کرتا تھا اس لیے ہم دشمن تھے، صحیح بات کا بھی رد کرتے تھے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے۔ ابھی یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، میں اگر توحید پیش کرتا ہوں، صحیح منہج سلف پیش کر کے یہ کہتا ہوں کہ وہ فلاں چیزیں سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہے، تو کتنے لوگ جو ہیں گالیاں دیتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نہیں مانتے ہیں تو نہ مان کر کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ بھی شرک کر رہا ہے اور شرک پر مر گیا، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، قرآن میں بار بار دیکھ لیجئے کہ شرک اکبر پر جو مر گیا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب اگر کوئی کہہ رہا ہے بندہ کہ یہ شرک ہے، دوسرے مسلکوں میں شرک ہے، غلط منہج ہے، اور آپ نہیں مان رہے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ گالی دے کے چپ ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کو بھی برا بھلا کہا گیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو بہت کم درجے کے ہیں۔ اگر ہم شرک کو شرک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ اس کا ضرور اجر دے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ سلف کا منہج نہیں مان رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں خطبے کے، کہ مسلمانوں کی جڑ آپس میں اتحاد اور اتفاق کا جو شیرازہ منتشر ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اللہ کی رحمت اور مدد سے محرومی کی سب سے بڑی وجہ، وہ فلسطین میں مسلمانوں کو بے یار و مددگار ہم پا رہے ہوں، ہندوستان میں سہمے اور ڈرے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بلڈوزر چل رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، قانون ہمارے خلاف بن رہا ہے، ہماری مساجد اور مدارس پر بری نگاہیں ہیں، اور بہت ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، بے بس ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو درگت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، پھر سے کہہ رہا ہوں لکھ لیجئے، سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر پایا جانے والا شرک اور بدعت ہے۔ میں اکثر ابھی کئی جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو جب یہ بولے تو بولتے ہیں ارے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، AI کے زمانے میں آ گئے ہیں، فلاں اور فلاں چیز کر لی ہے، اور یہ مولوی صاحب توحید اور شرک کی بات کرتے ہیں، تقوی کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پرابلمز کا سولوشن تقوی سے ہوگا۔ کیا یہ غلط ہے؟ لاجک نہیں ہے اس میں؟ قرآن کی آیت ہے، ایسے 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اب تقوی کا مصیبت سے نکالنے سے لاجک ڈھونڈیے، قرآن کی آیت ہے، آپ کا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب کا آپ رد نہیں کر رہے ہیں، آپ قرآن کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تقوی رہے گا تو اللہ روزی دے گا، اور ایسی جگہ سے دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لو انا اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں کے لوگ جن کو تباہ و برباد کیا اللہ نے، عاد و سمود، قوم شعیب، قوم فرعون، جن کو تباہ کیا گیا، مٹا دیا گیا، اگر یہ ایمان اور تقوی والے ہوتے تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان اور عمل صالح سے بارش ہونے کا کیا تعلق ہے؟ لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ہم کہتے ہیں عمر میں برکت جو چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، مارے جا رہے ہیں نا کہ ہمارا پیسہ، تنخواہ، سیلری بڑھ جائے، پیسہ بڑھ جائے، آمدنی بڑھ جائے، تجارت میں منافع بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا جو ہم کو لاجک نہیں سمجھ میں آتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، تو اپنے رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، رشتہ کاٹے نہیں۔ رشتہ کاٹنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لاجک کہاں ہے؟ میں نے ابھی کئی جگہ بیان کیا کہ سورہ کہف ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس میں دو باغ والوں کا واقعہ ہے۔ ایک باغ والے نے انکار کیا بات چیت کرتے ہوئے، ضرب اللہ مثلا الرجلین جعلنا لاحدہما جنتین من اعناب وحففناہما، پڑھی آیتیں، اس میں اس کا باغ آخر میں تباہ کیا، اللہ نے ذکر کیا کہ اس کو تباہ کر دیا اللہ نے، اور اب وہ افسوس کر رہا ہے، تو کہتا کیا ہے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یعنی باغ تباہ ہوا میرے شرک کی وجہ سے۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج مسلمانوں میں شرکیات پائی جاتی ہے۔ ہماری بہت سی عورتیں پھونک جھاڑ رقیے کے نام پہ گنڈے تعویذ اور جادو ٹونا کر رہے ہیں۔ جادو کفر ہے، سیکھنا کفر ہے، سکھانا کفر ہے، کرنا کفر ہے، کروانا کفر ہے۔ کاہنین ہمارے بیچ میں پھیلے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا مان رہے ہیں۔ ہم بیان کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط مسلک ہے، بزرگوں کی توہین کر رہا ہے۔ آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں جب آپ بزرگ سے مانگتے ہو۔ ابھی میں نے کل بھی بیان کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کو اولاد نہیں مل رہی ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا اولاد نہیں دے رہا ہے، فلاں بابا کے پاس جائیں گے۔ تو آپ کا مطلب کیا ہوا؟ فلاں بابا کے پاس جائیں گے، ان سے دعا کریں گے تو وہ ہماری اپلیکیشن جو ہے اللہ کے پاس پہنچائے گا، پھر اللہ دے گا۔ مطلب اللہ جو دینے والا نہیں تھا، بابا کے بولنے سے دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود کرنے والا ہوا کہ آپ نے مانا کیا؟ فعال لما یرید ہے نا اللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتا، بابا جو بولتے ہیں اللہ وہ کرتا ہے۔ اللہ آپ کو دینے والا نہیں تھا، نبی نے، فرشتے نے، پیر صاحب نے بولا تو دیا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے آپ اولاد مانگ رہے ہیں، بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں، قرض سے مکتی مانگ رہے ہیں۔ میں بہت مقروض ہوں، اللہ میرا قرض ادا کر دے، راستہ بتا دے۔ اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے نا، رحمان رحیم۔ ہر نماز میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن اللہ کو رحمان رحیم نہیں مانتے، ان سے بڑے رحم والا آپ پیر صاحب کو مانتے ہو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں بیماری سے شفا دے دے، قرض سے نجات دے دے، لیکن قبول نہیں ہو رہا ہے۔ تو بابا کے پاس گئے، اب بابا بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا قرض نپٹائے گا۔ تو بابا رحمان رحیم سے زیادہ رحم والے ہو گئے، وہ رحم نہیں کر رہا، یہ کریں گے۔ آپ نے اللہ کی توہین کی یا نہیں کی؟ اور معاف ہونا چاہیے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ مشرک اس لائق ہے ہی نہیں کہ معاف کیا جائے، اس لیے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی شرک اور بدعت، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان اختلاف کی، تفرقے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا 72 فرقے غلط ہیں، اکثریت غلط ہے، یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ غلط کو غلط کہیے، نبی نے کہا ایک جنت والا ہے، کون ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے، اور جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی ہے منہج سلف۔ کیا ہے منہج سلف؟ اور اس میں اتحاد و اتفاق کی وہ بات کیسے آئے گی؟ ان شارٹ، میں نے ایک آیت بہت ہی مشہور، آپ سب کو، بچوں کو بھی یہاں یاد ہوگی، سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ بیچ کی آیت ہے، اس سے پہلے کی ایک اور اس کے بعد کی ایک، پوری آیت پڑھیے آج سورہ آل عمران میں جا کے، آیت نمبر 101 2 سے لے کے 103 4 5 تک، وہاں شروعات کیجئے۔
اس سے پہلے والے آیت سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو خطبۃ الحاجہ میں پڑھا جاتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تو تقویٰ ہوگا تو ہم پہلے اکیلے سدھریں گے، اب تقویٰ ہو جانے کے بعد جماعت سدھارنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، صرف آپ ہم گھر میں سدھر کے بیٹھ گئے، خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے لگے، یہ کافی نہیں ہے، اب مل جل کر اللہ کی رسی کو پڑھنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیجیے۔ ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ ارے آپ الگ الگ گروپ کی رد کر رہے ہیں تو یہ فرقہ بنا رہے ہیں۔ پھر حیرت ہوتی ہے کیسے یہ عقل مند کہلاتے ہیں، اتنے بڑے بیوقوف۔ کچھ لوگ مسلمانوں میں آج ایسے ہیں جو انتہائی عظیم الشان بیوقوفی اور حماقت کو بڑے دانشورانہ انداز میں بولتے ہیں، اونچی اونچی اسٹیج سے بولتے ہیں، ٹوپی تیڑی کر کے، کہہ رہے مسلمانوں میں انتشار۔ ارے بھائی آپ، میں رد کر رہا ہوں شرک کا تو کہیں گے دیکھو انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ہاں صحیح ہے یہ بات؟ مجھے بتائیے، غور کیجئے، تھوڑا سا عقل کا استعمال کیجئے۔ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ شرک اور بدعت سے اختلاف ہوا نا۔ صحابہ کرام میں شرک اور بدعت تھی کیا؟ صحابہ کرام کی جماعت ایک جماعت تھی نا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو اس طریقے پہ چلے گا جنت میں جائے گا، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، میں ابھی پڑھ رہا ہوں آگے قرآن کی آیت، کئی آیتیں ہیں، ایک پڑھوں گا۔ قرآن کی آیتیں بھی ہے کہ صحابہ کا طریقہ صحیح ہے۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف تھا کیا؟ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں توحید تھی، ان کے یہاں اتباع سنت تھی، دلیل کی اتباع تھی، قرآن حدیث کو ماننا اور عقیدے کو بنیاد اور جڑ ماننا، اس لیے اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کیسے ہوا؟ جب عقیدے میں، اصول میں صحابہ کے طریقے سے، قرآن حدیث کی تعلیم سے ہٹ کر کوئی نیا اصول بنایا گیا، جہمیہ پیدا ہوئے۔ آج وہ فرقہ نام سے نہیں ہے لیکن کام سے بہت سارے مسلمانوں میں ان کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانیں گے۔ آج ہمارے یہاں صوفی کہلانے والے، اشعریت اور ماتریدیت کے ماننے والے جتنے ہمارے حنفی بھائی ہیں، نوٹ کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ذات کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، ان سے پوچھئے تو کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کیسے ہے؟ ہر اعتبار سے ہے۔ یہ شرک ہے، کفر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارے صحابہ، سارے تابعین، امام ابو حنیفہ تک کہہ رہے ہیں جو ایسا بولتا ہے وہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہندوستان کے اشعریت اور ماتریدیت ماننے والے حنفی امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو نہیں مانتے، اس عقیدے پہ نہیں ہے، اور جس عقیدے پر ہیں اس عقیدے کا امام ابو حنیفہ کو غلط بولتا ہے، امام ابو حنیفہ اس عقیدے والے امام کو غلط بولتے ہیں۔ نوٹ کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی اور اہم بات ہے۔ تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ صحابہ کے اقوال اور ملے گے، صحابہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کے اقوال، قرآن کی آیتیں، دلیلیں ملے گی کہ اللہ عرش پر اپنی ذات کے ساتھ ہے اور ہر جگہ علم، قدرت، نصرت کے ساتھ ہے۔ وہ علم کے ساتھ ہمارے قریب ہے، ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، اس کی قدرت ہے، وہ کن کہہ دے جو چاہے ہو جائے گا، اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ اس کی مدد بھی ہوتی ہے۔ علم تو سب کے ساتھ ہے، ابو جہل کے ساتھ بھی تھا علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو غار میں کہا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا جب ڈھونڈنے والے آ گئے تھے ہجرت کی رات میں کہ اگر پیر کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم پہ نظر پڑ جائے گی، اللہ ابو بکر صدیق نے کہا، قرآن کی آیت میں بھی ہے اور بخاری کی حدیث میں بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کا تمہارے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن، ڈرو نہیں، افسوس نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے ایک حنفی مالیگاؤں میں ایک دوست تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، آپ کیسے رد کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جیسے ہے، کیا ویسے ہی صبر نہیں کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے؟ تو سوچنے لگا، اگر صبر کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کے ساتھ ویسے ہی ہے، ایک ہی جیسا، تو پھر یہ بولنے کا کوئی فائدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ سوچیے آپ، فائدہ ہوگا کوئی؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ، کیا ویسے ہی ڈھونڈنے والوں کے ساتھ بھی تھا جو آئے تھے وہاں؟ ان کے ساتھ علم تھا، ان کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ مدد بھی تھی، نصرت اور حفاظت بھی تھی۔ تو یہ فرق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہے کہ احاطہ کل شیء علما۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، علم کے اعتبار سے ہمارے پروردگار نے ساری چیزوں کو گھیر رکھا ہے، تو وہ عرش پر ہے۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نیا اصول بنایا، کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، کسی نے تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، کسی نے اللہ کے اسماء و صفات کا پورا انکار کر دیا، کسی نے کہا نام تو ہے صفات کو نہیں مانتے، کسی نے، یہ سب نئے چیزیں، کوئی یونانی علم سے، فلسفے سے، کوئی آج کے دور کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کے قرآن حدیث کی چیزوں کا انکار کرتا ہے، اپنے دماغ سے الگ الگ تعویل کرتا ہے، نئے اصول بناتا ہے۔ تو جن لوگوں نے نیا اصول بنایا، نئے تہوار بنائے، نئی بدعتیں اختیار کی، قرآن حدیث سے ثابت شدہ عقیدے منہج کی کسی بات کا انکار کیا، وہ صراط مستقیم اور صحابہ اور سلف کے راستے سے ہٹا، اس نے اختلاف پیدا کیا، نیا فرقہ بنا۔ دماغ اچھی طرح سمجھیے، چھوٹے موٹے کسی مسئلے میں اختلاف سے فرقہ بندی نہیں ہوتی۔ ہاں، وطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بعد میں پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے بعد پہلے پڑھ لیں۔ یہ اختلاف اگر ہے بھی، اس سے منہج کا فرق نہیں پڑا، لیکن اصول میں اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا نہیں ماننا، اس کی تعویل کرنا۔ صحابہ کا اصول یہ ہے کہ غیب کی جتنی باتیں اچھی طرح نوجوان دماغ میں رکھے، بچے بھی پڑھیں کہ غیب کا، یؤمنون بالغیب، ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ ہے، غیب پر ایمان ہے۔ غیب پر ایمان کی بنیاد یاد رکھیے کہ غیب پر ایمان، جو غیبیات جس کو ہم کہتے ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کا ثواب ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، جہنم کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کے عذاب ہیں، جو چیزیں بھی غیب ہیں، فرشتوں کی تفصیل ہے، ان کی صفات ہے، یہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو جن کو ہم نے نہیں دیکھا غیب ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس ان کے لیے وہ آپ کی شخصیت غیب نہیں ہے، ورنہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی غیب ہے، تعلیمات ہے، علم ہے، دلیلیں ہیں، تو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ غیب پر ایمان لانے کی جو بنیاد ہے، یہ دھیان رکھیے کہ اس میں اہل سنت کا، سلف کا منہج یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے جتنا ہے اتنا ہی مانیں گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ دماغ میں بٹھا لیجئے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ غیب کے جاننے کا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، لیبارٹری میں ہم تحقیق نہیں کر سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے، فلاں اور فلاں چیز کو بنیاد بنا کر ہم غیب کی باتوں کو نہیں جان سکتے۔ غیب کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وحی، اللہ کی وحی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں سب سے پہلے کتاب الوحی بنایا، اس لیے کہ دین پورا کا پورا ہمیں وحی سے ملا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی حدیثوں کی شکل میں ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آیا وہی دین ہے، خاص طور سے عقائد کے باب میں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز عقیدے کے معاملے میں قبول نہیں ہوگی۔ غیب کو کوئی کتنا بڑا بھی انسان ہو، دنیا کی عالمگیر گمراہی دیکھیے کہ جس شخصیت کو مان لیا، کسی نے گرو نانک کو مانا، کسی نے فلاں کو مانا، کسی نے، تو ان کی بات کو غیب کو کہا کہ یہ جانتے ہیں، جبکہ وہ انسان ہے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور غیب کو آپ اپنے دماغ سے اگر بتانا چاہو گے تو ٹھوکر ضرور کھاؤ گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے صحیح غلط ناپنے کا کوئی آلہ ہے ہی نہیں، صرف وحی الہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف پیدا ہوا وحی کے سامنے دماغ لگانے سے، عقل لگانے سے، ہوائے نفس اور خواہشات سے کے تحت بنیاد بات کرنے سے۔ اب اس تناظر میں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لیں اور فرقہ فرقہ نہ ہو جائیں۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے میں توحید ضروری ہے، سنت کی اتباع ضروری ہے، صحابہ کا طریقہ ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ بولتے رہے صحابہ کی کیا ضرورت ہے، چلے گا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، سورہ نساء آیت نمبر 115، جا کے ترجمہ پڑھیے۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا، جتنے بدعتی ہیں سب رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول سے محبت کا کتنا بھی اعلان کرے، نعرہ لگائیں، جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ مومنین کون تھے؟ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی تو مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اس وقت کے اہل ایمان جو تھے صحابہ تھے نا، تو صحابہ کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو اللہ نے کیا کہا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے چلنے دیں گے، اب اس کو توفیق نہیں ملے گی واپس آنے کی، الا ماشاء اللہ۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ سلف کے منہج سے جو ہٹے گا جہنم میں جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کتنا اہم ہے۔ آپ کہتے ہیں فضیلت پر عمل کیجئے،
फलां तंजीम से जुड़ जाइए, नौजवान इसको उसको जो है जोश में आके बोलते हैं उनसे जुड़ो उनसे जुड़ो। उलमा को छोड़ के जाहिलों के पीछे आज चल रही है हमारी कौम के बहुत सारे लोग, जबकि अल्लाह के रसूल ने आगाह किया था गुमराह करने वाले इमामों का मुझको डर है दज्जाल से ज्यादा, वो गुमराह करेंगे। आपके दरमियान ये लंबे कुर्ते लंबी दाढ़ी वाले आएंगे, आपकी जबान में बात करेंगे, ये आके शैतान नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुमको बहका रहा हूं, चलो मेरे पीछे चलो। तुम्हारा खैर खा बनकर आएगा, मौलवी बनकर आएगा, दीन बताने वाला बनकर आएगा, झूठी हदीसें बताएगा, शिर्क और बिदअत बताएगा, धोखा देगा। तुमको लगेगा कि ये सही बोल रहा है, बहुत अच्छा दर्स देता है, बहुत अच्छी तकरीर करता है, और उसकी अच्छी तकरीर में आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने बच्चों को सिखाओगे वो बहुत अच्छा दर्स देते हैं, वो वहदतुल वजूद बोल रहे हैं, वो कुरान हदीस की मुखालफत कर रहे हैं, हदीसों का इनकार कर रहे हैं, सहाबा को बुरा भला कर रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं। है ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, गुमराही, खुलेआम गुमराही है ये जो मैंने बताया लोग इख्तियार किए हुए हैं। डॉक्टर असरार वहदतुल वजूद इख्तियार कर रहे हैं, हम रद्द करते हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है आप शिर्क करेंगे तो सारे अमल बर्बाद। डॉक्टर असरार वहदतुल वजूद हमारे नौजवानों को पढ़ा रहा है, वो कहते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, एक चीज गलत है, मालूम भी नहीं है वहदतुल वजूद कितना बड़ा कितना घिनौना कुफ्र है, जानते ही नहीं है। हमारे घरों में तरबियत नहीं है, आज अकीदा हमने सीखा ही नहीं है, अपने आप को अल्लामा समझते हैं। ये बहुत बड़ा फितना है आज का कि जाहिल आलिम समझता है दावत और तबलीग का काम करने लगा, उलमा की तहकीर करता है, बेइज्जती करता है लोगों को उलमा से। और ये यहूद नसारा का एजेंडा है यहूद नसारा का कि लोगों को कुरान हदीस से दूर किया जाए, कुरान हदीस से दूर करने के लिए उलमा से दूर किया जाए। उलमा में वो जो कुरान हदीस को जानते हैं, और उलमा को खत्म करना है तो मदारिस खत्म किए जाएं। दीनी तालीम को हम हकीर समझते हैं, वो समझते हैं कि यही इनकी रूह है, जिंदगी है, इसको खत्म कर दो, इस्लाम और मुसलमान खत्म हो जाएंगे, आसानी से खरीदे जाएंगे, सलमान रुश्दी पैदा करना आसान होगा। इनके दरमियान से जैसे हम इन पर टुकड़े फेंकेंगे, ये हमारी मौसीकी पे जो है पैर पटकेंगे। अब पटक रहे हैं बड़े बड़े पीर साहब, लंदन और वाशिंगटन के जो है पार्लियामेंट में जाके खबरें पढ़िए, उनका थिंक टैंक क्या कहता है, हम बोले तो लोग बुरा लगता है। पेंटागन के अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट में है कि हमें जिन मुसलमानों से खतरा है वो सिर्फ सलफी और अहलुल हदीस है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पढ़ के कह रहा हूँ, मालूम कीजिए, नेट का ज़माना है, AI का ज़माना है। जो दुश्मन जिसको सही इस्लाम समझ रहा है, मुसलमान उसको सही इस्लाम नहीं मान रहा है, हैरत की बात है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह की रस्सी को मिलकर मस्जिद। अब अल्लाह की रस्सी क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मरवी है कि कुरान हदीस अल्लाह सुन्नत अल्लाह की रस्सी है। हम कुरान को कह रहे हैं कुरान है, कुरान को कैसे मानेंगे? हाँ, फलां साहब अरे उन्होंने तफहीम लिखी, वैसी किताब ही नहीं है पूरी उम्मत में। पूरी उम्मत की पढ़ी आपने, जाहिल हैं आप। इतनी बेकार किताब नहीं है, इतनी बेकार तफसीर नहीं, तफसीर भी राय की शक्ल है वो। तदब्बुर, उससे बड़े तो तदब्बुर, जितनी हदीसों से इस्तिदलाल नहीं किया उससे ज़्यादा सही हदीसों का रद्द है उसमें। बहुत अच्छा लिखते हैं, तो अच्छा सच्चा भी होता है क्या? हाँ, हज़रत इब्लीस लानतुल्लाह अलैह को बुलाइए, कितनी अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करेंगे वो भी, अच्छा बुजुर्ग बन के सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद दाढ़ी के साथ में, तो अच्छी तकरीर करेंगे तो इब्लीस की मान लेंगे। दज्जाल चमत्कार दिखाएगा, मान लेंगे? सोचिए, मैं जो कह रहा हूँ ये दलील दे रहा हूँ कि ये चीज़ें चमत्कार, ये दलीलें नहीं हैं, ये धोखा देने वाले फरेब के सामान हैं। अल्लाह ताला रसूल ने हमको आगाह किया है कि तुम्हारे दरमियान जो गुमराह करने वाले इमाम रहे उससे होशियार रहना। ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो तुमने तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुने, उनसे दूर भागना, उनको लाइक नहीं करना, उनके कुछ अच्छाइयों को देख के धोखा नहीं खाना। खारजी नमाज, सहाबा तुमसे अच्छी नमाज पढ़ेंगे, तुमसे अच्छा रोजा रखेंगे, तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके गले से नहीं उतरेगा, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को छेद के निकलता है, मिल जाए तो मार डालना। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, हम लाइक कर रहे हैं। आज के खारजियों को हमारे नौजवान लाइक कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मार देना। कहते नमाज पढ़ रहे हैं, उनके अंदर अच्छाई तो है ना। कल एक साहब ने सवाल किया कि उनकी कुछ अच्छाइयाँ, तो अच्छाइयाँ कैसी है? इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा कि बिदअतियों के बहुत रद्द करते हैं आप। अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने कहा उनकी अच्छाइयाँ भी तो हैं। तो इमाम अहमद ने जवाब दिया कि अल्लाह ने हमको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया कि हम लोगों की खूबियाँ बयान करते फिरें। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि अगर बुराई नज़र आए, मुनकर नज़र आए, तो उसको समझा के बुराई से रोको, हाथ से, ज़बान से, दिल से। आप जानते हैं, तो बुराई से मैंने उनको मिसाल दी कि अगर आपका कपड़ा यहाँ फटा है और मैंने कहा कि देखो आपका कपड़ा यहाँ फट गया है, तो आप बोलेंगे कि आपको फटा दिख रहा है, इतना अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, तो अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ मत देखो। जो फटा है वही बताएंगे कि दुरुस्त कर लो इसको। तो बिदती और मुशरिक का फटा हुआ कपड़ा है, दीन फटा हुआ है उसका।
ہاں اس کی توحید بیکار ہو رہی ہے، اس کے فضائل کے اعمال بیکار ہو رہے ہیں، نماز اور روزے کا ثواب نہیں مل رہا ہے، اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی تو اپنے شرک سے توبہ کر لے، بدعت کو چھوڑ دے، تو اس کا فائدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے اللہ کی رسی کو مل کر پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ ہمارے یہاں یہ بیوقوف دانشوروں نے اس کا معنی یہ سمجھ لیا کہ فرقہ فرقہ ایک رسی کو مل کر پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، ایک آدمی صحیح کر رہا ہے، سب کو ایک ہی ترازو میں تولو۔ اب جب اس کا رد کر رہے ہیں تو اس کا بھی رد کر رہے ہیں، اس کو جو تول رہے ہیں تو اس کو بھی، یعنی غلط والے کو بھی جس کھانے میں رکھ رہے ہیں صحیح والے کو بھی رکھ رہے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں تو آپ دعوت و تبلیغ کا کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ گھر بیٹھیے، جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ کام کیجئے، جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، مت کیجئے۔ یہ انبیاء کا کام ہے، حوصلہ چاہیے، اس میں بہادری چاہیے، اور بہادری اس میں آتی ہے جو توحید اور اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے نمرود کے سامنے، قوم کے سامنے، باپ کے سامنے، کتنے بہادر تھے۔ اس کا 1% نہیں ہے ہمارے اندر، اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جو ہمت کرتا ہے ہم اس کی تنقید کرتے ہیں، بدعتی کی تائید کرتے ہیں، توحید کو اور توحید کو پیش کرنے والے، شرک کا رد کرنے والے کی پر تنقید کرتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوط، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رسی، اللہ کی رسی کیا ہے جس کو مل کر مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سنت ہے۔ یہاں ایک دو قول میں پیش کر رہا ہوں، بہت ہی غور سے سنیے۔ صحابہ کرام کے ایک لائن 1.5 لائن جو ہے آج ہمارے کئی صفحے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کہا حضرت حذیفہ بن یمان، صاحب سر رسول تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ان سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں دماغ سے، وہ میں نے آیت پڑھی کہ مومنین کا راستہ، اور دوسری آیتوں میں ہے اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا۔ اللہ نے کہا کہ اگر ایمان فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ تم نے لائی۔ میں تشریحاً صحابہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا تم نے، تو تم سے مراد صحابہ، تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب صحابہ کا ایمان ہدایت کا معیار ہے، اللہ نے کہا قرآن میں۔ ہاں، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں یہ قول سنیے، وہ کہتے ہیں کل عبادت لم یتعبد بہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یتعبدوا بہا، فلا تتعبدوا بہا، کہ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ نے نہیں کیا۔ دیکھیں ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آج کل ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جس کو میں بولتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، میڈ ان انڈیا ہے۔ افطار کی دعا، تراویح کے بیچ کی دعا، وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد یہ دعا، پیر دھونے کے بعد وہ دعا، فلاں کے بعد یہ دعا، سب میڈ ان انڈیا۔ اور جو آپ دعا پڑھ رہے ہو اس طرح عبادت ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں، میں چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، بڑے بڑے تہوار منا رہے ہیں جو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، فلا تتعبدوا بہا، تو تم بھی وہ عبادت بالکل نہیں کرنا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اب صحابی کا قول منہج سلف ہے۔ ہاں، کہا فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلے کے لوگوں نے، صحابہ نے، بعد والوں کے لیے کوئی گنجائش، کوئی بات کرنے کی جگہ چھوڑی نہیں ہے۔ جو بھی نیکیاں تھی سب پر عمل کیا، کوئی نیکی چھوڑی نہیں۔ اب آپ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، بدعت ہے۔ آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، بدعت ہے۔ آپ 15 شعبان کو تہوار کی طرح منا رہے ہیں، عاشورہ کو تعزیہ بنا رہے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، بدعت ہے۔ یہ امام مالک نے بھی کہا کہ ہر وہ عمل جو صحابہ نے نہیں کیا، جو اس وقت دین نہیں تھا، آج بھی دین نہیں ہے، اور جو صحابہ کے اللہ کے رسول کے زمانے میں دین تھا، آج بھی وہی دین ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اس کا ذکر کیا۔ دین مکمل ہے مطلب اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی، امام مالک کا جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دین میں ہے، نیا ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی، مجھے معلوم پڑ گیا رسول نے نہیں بتایا تھا، یہ بتا رہا ہے رسول نے نہیں بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ جو انہوں نے نہیں پہچانا، جو آپ کو نہیں معلوم، اس کو پتہ چل گیا۔ وہی بات صحابہ کے ان اقوال میں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو نہیں کیا نا، عبادت عمل، وہ مت کرو، اس لیے کہ پہلوں نے بات کے لیے کوئی عمل چھوڑا۔ آج کتنے ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، 1,00,000 مرتبہ فلاں نصاب پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ پھر آپ کسی کا مال ہڑپ کر لو، بیٹی کا حق مار لو، وراثت میں حق نہ دو، بھائی کا حق مار لو، لیکن فلاں عمل کر لو گے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں،
بے نمازی بنانے کا نسخہ بتا رہے ہیں. نماز نہیں پڑھے 15 شعبان کو فلاں 4 رکعت پڑھ لو گے پورے سال کی نماز کے برابر ہو جائے گا. مطلب میں اس کو بولتا ہوں بے نمازی بنانے کا نسخہ، جو رسول کو اور صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا، ان کو پتہ ہے. کہاں سے لائے؟ یہ شیاطین کی وحی ہے، میڈ ان انڈیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نہیں اتارا. ایسی کتنی چیزیں دین کے نام پر، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی فضیلتیں، جھوٹے دین، جھوٹی باتیں مشہور ہیں. کوئی بھی چیز، میں نے ابھی شروع میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ دین کی کوئی بھی چیز اختیار آپ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ پوچھے گا، جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے مانا. تو جو بھی ماننا ہے دین کی بنیاد اور دلیل کی بنیاد پر مانیں. اللہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں فاتقوا اللہ یا معاشر القراء، اے قراء کی جماعت تم اللہ سے ڈرتے رہو، وخذوا طریق من کان قبلکم، اور تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، صحابہ کہہ رہے ہیں، تم سے پہلے کون تھا؟ صحابہ کرام تھے، ان کے طریقے کو اختیار کرو. بخاری میں ان کا حضرت حذیفہ کے انہی جملوں کے ساتھ یہ الفاظ ہیں، یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا. اے قراء کی جماعت، علماء، طلبہ، قراء قاری ہمارے یہاں صرف قرات کو کرنے والے کو بولتے ہیں، وہاں عالم کو کہتے تھے. اے قراء کی جماعت تم استقیموا، سیدھے رہو تو تم بہت آگے چلے جاؤ گے. ہاں، اور اگر تم نے فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم دائیں یا بائیں مڑ گئے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر یہ طریقہ اور وہ طریقہ اختیار کر لیا، تو فقط ضللتم ضلالا بعیدا، یہ بخاری میں ہے، تو تم بہت دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے. آج امت مسلمہ سنت کو چھوڑ کر دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے، اسی سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اسی سے فرقہ بندیاں ہیں، اسی سے آپس میں نفرتیں ہیں، اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں، کینہ کپٹ ہے، ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، الزام تراشیاں ہیں، نہ جانے کون کون سی برائیاں ہیں، اور ان کی پاداش میں اللہ کی رحمت اڑ گئی ہے. اور مسلمان بھوکوں کے سامنے دسترخوان پر سجے ہوئے کھانے کی طرح بن گئے کہ جو چاہتا ہے ہم کو لوٹتا ہے، کھسوٹتا ہے اور دسترخوان کو تباہ کرتا ہے. آخری بات حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو پیش کر کے میں بات کو ختم کروں. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت مت کرو. اتحاد و اتفاق کی یہ بنیاد ہے، اور اختلاف کی بنیاد میں نے کافی تفصیل سے بات کی. کفار کا منہج، یہود و نصارہ کا منہج، بدعت ہے انبیاء اور شخصیات میں جو ہے غلو کرنا ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہمارے یہاں بھی لوگ نبی بنا رہے ہیں بزرگوں کو، اماموں کو، پیروں کو. ہاں، تو یہ جو ہے منہج اہل کتاب ہے، سلف کا منہج نہیں ہے. تو اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت میں نہ پڑو. فقط کفیتم، تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے کافی ہے. آپ کی لاجک میں آئے نہ آئے، بڑے بڑی تقریر کرنے کی، فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لال ڈائری کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن حدیث کی سیدھی صاف واضح تعلیم ہے، ایک مرد کو، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، سب کو سمجھ میں آنے والی. لیکن جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. ارے ایسا کیسے؟ جو ٹیڑھی ٹاڑی بولے، الٹی سیدھی بات کرے، وہ ہم کو پسند آتا ہے، ہم اس کو لائک کرتے ہیں. حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اگر اتباع کرو، بدعت مت کرو، تو تمہارے لیے کافی ہوگا. اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور حدیث میں ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. مسلمانوں کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ کسی حکومت کی طاقت نہیں ہے، کسی امریکہ اور یورپ کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کسی حکومت کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی کا بلڈوزر نہیں ہے. ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی بات گناہ ہے، اللہ کے دین سے دوری اور بیزاری ہے، اور اس میں سر فہرست شرک ہے، بدعت ہے، شریعت کی مخالفت ہے، جس سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، جس سے برکتیں اڑتی ہیں، جس سے اللہ کی مدد روٹھ جاتی ہے. اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو درگت ہے، برے حال ہیں، دسترخوان پر کھانے کی طرح لوٹ مار مچائی ہے قوموں نے، دشمنوں نے، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل دین کو، دین توحید کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع دلیل کو ترک کر کے بہت سارے دوسرے مناہج اختیار کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سلف کے اس منہج کو اختیار کرنے کی ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا. وہ سلف کا منہج آسمان سے اترا ہوا منہج ہے، وہ قرآن حدیث کا منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے، عبادت میں بھی، عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی، معاملات میں بھی، اور میاں بیوی کے حقوق ہوں، بال بچوں کے، باپ بیٹے کے معاملات ہوں، سارے معاملات میں وہی ہم کو روشنی دکھاتا ہے. اسے اختیار کیے بغیر نہ اس دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں کامیابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عزت و وقار رکھا ہے، دنیا کی بھی جنت لکھی ہے اور آخرت کی بھی جنت. ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک رحیم.